قالوا، وہ کہنے لگے، بستی والوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. تطیرنا کا لفظ طیر سے ہے. طیر کہتے ہیں پرندے کو جو شگون لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر زیادہ تر یہ لفظ بدشگونی کے لیے استعمال ہونے لگا. انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں اپنے لیے برا شگون سمجھتے ہیں. تمہارا وجود اس بستی میں کچھ ٹھیک نہیں، ہمارے لیے بڑی مصیبت لے آیا، تم نے بہت ٹربل کریٹ کر دی، تم نے آ کے یہاں ایک بے چینی پھیلا دی، تم نے ہمارا سکون برباد کر دیا. اس طرح کے یہ عام الزام ہے جو ہمیشہ اہل حق کو دیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح کے الزام لگائے گئے تھے، ہر پیغمبر پر. لئن لم تنتہوا، پھر دھمکی، دلیل کے جواب میں دھمکی. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر ماریں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور البتہ ضرور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک، سخت مزہ چکھائیں گے تم کو سزا کا. یہ کس نے کہا تھا؟ بستی والوں نے. کیا پیغمبروں نے بھی کہا کہ ہم بھی تم کو پتھر ماریں گے اور تمہارے شیشے توڑ دیں گے؟ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. سخت دھمکی دی انہوں نے. پیغمبروں کا جواب سنیے. قالوا طائرکم معکم، یہ نہیں کہا انا تطیرنا بکم، ویسا جواب نہیں ہے. فرق ہے کہ تمہارا شگون تو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے. وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت، وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اور پھر اپنا طائر یا اپنا ظرف کس چیز سے بھرتا ہے، نامہ اعمال میں کیا لکھتا ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، سوال کے انداز میں نصیحت، کیا اس لیے ناراض ہو ہم سے کہ تم نصیحت کیے گئے ہو؟ ہم اتنے عرصے سے کٹھے رہتے تھے، ہمارا وجود نحوست کا باعث نہیں تھا، لیکن جب ہم نے تم کو نصیحت کرنی شروع کی تو تم ہمیں منحوس سمجھنے لگے اور ہم سے ناراض ہونے لگے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے، تمہیں سمجھایا ہے، تمہارا بھلا کیا ہے. تو پھر وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ انسانوں کی یہ بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے خیر خواہ، اپنے نصیحت کرنے والے سے بگڑ جاتا ہے، اسی سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس کا سب سے زیادہ بھلا چاہتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہوا، پیغمبروں نے ان کو سوال کے انداز میں پوچھا کہ کس بات پہ ناراضگی، کاہے کی ناراضگی، کیا کہا انہوں نے؟ پیغمبروں کا جواب کیسے تھا؟ یہ اس میں بہت بڑی لرننگ ہے ہمارے لیے کہ آج بحیثیت امت مسلمہ کے ہمیں اپنے مخالفین معاندین کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے. جو بھی دین کے دشمن ہے، پیغمبر کے دشمن ہے، اس پیغام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. زبردست حکمت کی باتیں ہیں ان آیات میں، لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہے. کیسا جواب تھا پیغمبروں کا؟ یعنی ان ذکرتم، اس لیے ناراض ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ کیا نصیحت کی وجہ سے اتنا ناراض ہو گئے؟ مثلاً اب آپ کوئی بھی سیناریو اپنے ذہن میں لائیے، کوئی بھی واقعہ اپنے ذہن میں لائیے کہ آپ نے اپنے کسی بہن بھائی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی کو کوئی بات بتانا چاہیے، اس کے غلط عقیدے کو کسی طرح ٹھیک کرنا چاہا اور وہ بگڑ اٹھا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اتنی ناراضگی کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میں نے ایک بات کہہ دی جو مجھے قرآن و سنت سے معلوم تھی، بس اس پر اتنی ناراضگی؟ یہ بھی کوئی ناراض ہونے کی بات ہے؟ اتنا بڑا ری ایکشن، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. یہ کس بات پہ سزا دینے لگے ہو؟ آخر قصور کیا ہے ہمارا؟ بس یہی کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے، اتنی بری لگ گئی تمہیں ہماری نصیحت. کتنا خوبصورت انداز ہے. ان ذکرتم،
بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. یعنی چھوٹی سی بات پہ اتنا شدید ریاکشن، یعنی کس چیز میں حد سے بڑھ رہے ہو؟ اپنے ریاکشن میں، اپنے انکار میں. اور پیغمبروں کو منحوس کہنا اور نیکی کا کام کرنے والوں کو بری نظر سے دیکھنا اور ان سے بدگمانی کرنا ہر دور میں ہوتا رہا ہے. مثلا سورۃ النساء 77 میں آتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ تمہاری وجہ سے ہوئی. چونکہ مدنی صورت ہے، منافقین بھی، یعنی کوئی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، تو منافقین کیا کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا. جب آپ نہیں تھے تو ایسا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ سورۃ الاعراف 130 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب ان کو کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی، تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے برا شگون قرار دیتے. قوم سمود نے کیا کہا اپنے پیغمبر کو؟ اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، تجھے اور تیرے ساتھیوں کو ہم اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں. دیکھیے کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کو جواب بھی کس میں ملے؟ بھلائی میں ملے. آپ کسی کو اچھی نصیحت کریں تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، نیچرل سی بات ہے نا. لیکن ہوتا یہ کہ جب دنیا کے معاملے میں ہم کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ سیل لگی ہوئی، یہ چیز فلاں جگہ سے سستی ملے گی، فلاں جگہ جاؤ گے تو 50 روپے بچاؤ گے، تو ہم اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی دین کے معاملے میں ہمیں کچھ بتائے تو ہم اس پہ عموماً بگڑنے لگتے ہیں. ابھی یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا اور قوم نے یہ طے کر لیا کہ ہم پیغمبروں کو ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے اور سب کا متفقہ فیصلہ یہی تھا، اور کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا تھا. تو اتنے میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آ گیا شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. اس شخص کا نام مفسرین نے حبیب نجار بتایا ہے. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، بڑھئی، کارپینٹر، یعنی محنت گر آدمی تھا، یعنی کہ اسکلڈ پرسن تھا، اپنا کام کاج کرتا تھا. تو ہوتے ہوتے بات اس تک کہیں پہنچی، اور وہ شہر کے اندر نہیں تھا جہاں یہ ساری ٹسل جاری تھی، باہر تھا، دور تھا. جب اسے یہ پتا چلا کہ لوگ پیغمبروں کو مارنے لگے ہیں تو اسے فکر لگی. اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں بھی جا کے لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اور کم از کم میں پیغمبروں کو دیکھ لوں اور میں ان کو اپنے ایمان کی اور اپنے ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دوں. تو اسے فکر ہوئی. اس فکر میں وہ دوڑتا چلا آیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے وہ دور پار کنارے سے، رجل، ایک شخص اکیلا تھا، یسعیٰ، دوڑ رہا تھا. اب یہاں اس کی کنڈیشن اور کیفیت بھی بتائی گئی. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ ایک شخص شہر کے باہر سے آ گیا، لیکن یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نیکی کے کام میں دیر نہ کرو، دوڑو. فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ. جب خیر کی بات پتہ چلے تو پیچھے نہ رہو. کوئی پتہ نہیں کہ یہی ایک آخری موقع ہو نیکی کرنے کا. اور اس نے بہت رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لیا، کیونکہ اگر وہ کچھ بھی دیر کرتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہنے لگا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کر لو، رسولوں کی بات مان جاؤ. اتبعوا، پیروی کرو، من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، جو تم سے اس دعوت پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے، اس نصیحت پر کوئی اجرت نہیں چاہتے، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے ان کا. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. ان کی اپنی زندگی اس بات کا نمونہ ہے، اس بات کی مثال ہے کہ وہ نہایت شریف لوگ ہیں، صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں. تو اس سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے. بعض اوقات قریب والے محروم رہ جاتے ہیں،
اور دور والے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. ہوتا نا ایسے. وہ چراغ تلے اندھیرے کی بات سنی ہوگی آپ نے. بعض لوگوں کو ہر طرح کا موقع میسر ہوتا ہے لیکن وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے. تھکے ہوئے، بور، کب چھٹی ہوگی، گھر جائیں گے. اور کچھ لوگ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کبھی موقع ملے کہ ہم بھی جا کے بیٹھے، ہم بھی سیکھیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا اپنی اپنی قسمت ہے اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لینا ہوتا ہے. تو قریب والے انکار کرتے ہیں اور دور والا دوڑ کے آتا ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی نیکی کا کام کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج نہیں تو کل آپ کی کوششوں کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا. اگر سارے لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی آپ کی تصدیق کرنے والا بھی اللہ پیدا کر دے گا. اگر آپ کے گھر والے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے باہر والے آپ کا ساتھ دیں. ایسا ہوتا ہے نا. بعض اوقات قریب والے آپ کی قدر نہیں کرتے، دور والے کر لیتے. مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، مدینہ والوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس شہر کی قسمت جاگ اٹھی. ان لوگوں کا مقدر چمک اٹھا. تو ہمارے لیے لازم کیا ہے کہ ہم اچھی بات بتاتے رہیں اور کبھی نہ گھبرائیں اس سے کہ سامنے کے لوگ مان نہیں رہے، سنتے نہیں. یا یہ کہ میں نے تو اتنے خط لکھے تھے اخبار کو، میرا ایک بھی نہیں چھپا. یا یہ کہ میں نے اتنا کچھ فیس بک پہ لکھ کر ڈالا، کسی نے پڑھا ہی نہیں، کوئی ہٹس ہی نہیں ہوئی. یو نیور نو کہ کوئی ایک شخص پڑھ لے اور اس کی زندگی بدل جائے. تو ایک کو بھی کم نہ سمجھو. یہاں صرف ایک ہے ماننے والا. 3 پیغمبروں کی بات ایک مان رہا ہے بس، اور وہ بھی پاس کا نہیں دور کا مان رہا ہے. اتبعوا، اتباع کیا جائے. پھر یہ ہے کہ پیغمبر اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صرف اتنی محبت کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ خبردار جو کسی نے کچھ کیا ہم اس کی خبر لے لیں گے، بلکہ ہمارے اوپر اس سے پہلی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کرو، اتباع کرو. آج ہم سب مسلمانوں کا فرض بھی کیا بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، ان کی پیروی کریں. اور پھر ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر سیلف لیس ہوتے ہیں. وہ دنیا کے فائدے کے لیے کسی کو نصیحت نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف لوگوں کی خیرخواہی میں ان کو اچھی بات بتاتے ہیں. کوئی بھی شخص جو داعی الی اللہ ہو، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، اس کو اپنے اندر یہی کوالٹی پیدا کرنی چاہیے. وہ کسی کو اچھی بات اس لیے نہ بتائے کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہوگا، اس کو بتاتا ہوں یہاں جاتا ہوں کیونکہ یہاں سے مجھے ذاتی فائدہ ہوگا، اور یہ شخص اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. عائشہ جو ہے، آپ ملتی رہتی ہوں گی عائشہ کو، آپ آٹسٹک ہیں، پوری طرح لکھ نہیں سکتی. تو کل اوپر آئی اسٹیج کے، تو میرے پاس کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے، تو وہ ذرا پیچھے تھی، تو میں نے آگے بڑھ کے اس کو سلام کیا، پیار کیا. تو مجھے دکھایا کہ دیکھیں میں نے سارا لیکچر لکھا ہے، اور وہ صرف اسکریبل سے نا پورے صفحے کے صفحے بھرے ہوئے تھے کہ لکھ نہیں سکتی ہوں. تو انہیں پیار کیا، ان کا ماشاء اللہ بہت اچھی ایفرٹ کی. اچھا تھوڑی دیر وہ کھڑی رہی. اس کے بعد جب میں جان لگی تو میرے پیچھے آ گئی. اب یقین کریں اس نے مجھے ایسی ایسی دعائیں دی کہ اللہ آپ کو جنت دے، اللہ آپ کے ساتھ یہ کرے. میں اتنی حیران ہوئی کہ اتنے اتنے عقل مند لوگ کھڑے ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ بچی جس کو لکھنا نہیں آتا، جس کو معلوم نہیں کتنے % سمجھ آئی ہوگی، لیکن اتنا اس کو میسج مل گیا ہے کہ یہ اچھی باتیں ہیں، یہ کرنے کی باتیں. تو اس وقت میں سوچنے لگی کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں بہت بڑے بڑے عقل مندوں پر اس کو ترجیح دوں جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے. اور یہ محبت تھی کہ اس نے وہیں دیر اینڈ دین پیچھے آ کے مجھے وہ دعائیں دی جن کو ہم عام طور پر سمجھتے کہ یہ کیا، اس پہ کیوں وقت ضائع کریں، یہ کیا کرے گا، اور ان کو کیوں نہ دیکھیں کہ جو بڑے ذہین ہیں اور بڑے عقل مند ہیں، یہ اگر دین میں آ جائے تو پتہ نہیں کیا کمال کر دیں گے. یو نیور نو کہ کوئی شخص کس طرح کا ہو. جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعیٰ. اور بعض تفاسیر میں نے پڑھا کہ یہ جو حبیب نجار تھا جو دور سے دوڑتا آیا،
اس کو کوئی خاص قسم کی بیماری بھی لاحق تھی، معذور شخص تھا، اور وہ دوڑتا ہوا آیا. کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، کبھی کسی کو معمولی نہ سمجھے. آپ نے اللہ سے اجر لینا ہے. وما علینا الا البلاغ، دین کا پیغام سب کے لیے، جو چاہے لے. جب ابن ام مکتوم جو تھے وہ کچھ پوچھ رہے تھے تو آپ نے ان پر کسی دوسرے کو ترجیح دی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آیا. دین کے معاملے میں وہ بہت محبوب ہے جو هو جاءک یسعی وهو یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو دوڑتا ہوا اللہ کی طرف آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی رنگ، کسی نسل، کسی قبیلے کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سوسائٹی کے سارے طبقات اہمیت اور توجہ کے لائق ہیں، اور ہر ایک سے محبت کریں. کسی کی رنگ یا شکل یا مال یا لباس یا کسی چیز کو دیکھ کر اس کو حقیر نہ سمجھیں.